رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ اعلیٰ شروع کر رکھی ہے۔ اچھا، اب صورتوں کو ایک اور جو قرآن کا طالب علم ہے نا، وہ ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھتا ہے۔ وہ زاویہ ہے یہ صورت نازل کب ہوئی ہے، اور اس میں جو احکامات آ رہے ہیں، پھر اور اہمیت پتہ چلتی ہے کہ آپ ذرا غور فرمائیں، یہ آج نبوت کے پہلے سال میں نازل ہوئی ہے، یعنی ابتدائی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں اس وقت ابتدا لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ جب انسان اپنے رب کو بے عیب سمجھتا ہے نا، کہ اس میں کوئی نقص کسی قسم کا نہیں اور خوبیاں ہیں تو کمال کی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے احکام بھی، اس کی نازل کردہ کتاب بھی اتنی ہی برحق ہے۔ تو ہمیں پھر بڑی موٹیویشن ہوتی ہے، بڑی ترغیب ہوتی ہے کہ اس اللہ جس کے اندر نہ کوئی نقص اور خوبیاں ہی خوبیاں اور خوبیاں بھی کمال کی، تو اس کے احکام پر اگر میں عمل نہیں کروں گا، میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا تابعدار ہوں، لہٰذا مجھے اس کی تابعداری کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابتداً بتا دیا گیا کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے۔ اس نے خلق، پوری کائنات کو پیدا کیا، فسوا، پھر پوری ہر چیز جو پیدا کی اس کو ٹھیک ٹھاک سیٹ کر کے بنایا، موزوں ترین شکل ہے اس کی، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ نباتات، جمادات، حیوانات، کوئی بھی دیکھ لیں، اور جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا اس کی شکل کو بھی اسی طرح بنا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں، یہ تو تھا نا خلق فسوا، اس میں بھی ایک پوری دنیا ہے۔ پھر فرمایا والذی قدر، پھر اس کے لیے یہ بھی لکھ دیا کہ اس نے اپنے جو نالج، اس کا محیط، علم محیط ہے، علم کل ہے، ماضی اور حال مستقبل پر پورا اس کو علم ہے، اس کے مطابق اس نے لکھ دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا، اس کے سارے ذرائع اور وسائل بھی اس کو دے دیے، مقدر کر دیے، اور پھر اس کو ہدایت دے دی۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ اگر جانور کا بچہ ہے تو جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کو بالکل پتہ ہے کہ ماؤں کے دودھ میں، ماؤں کے تھن میں دودھ ہے، اس کو پینا، بس آپ صرف پکڑ کے لگا دیں، کیونکہ میں نے یہ سب دیکھا ہے، تو فوراً چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو بالکل تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں کیا بندوبست کرتا ہے کمال کا، اور پھر جو ہی پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، اور اس کو پینے کا ڈھنگ بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے اس کی ہدایات۔ اور یہ ہدایت جو ہے یہ اس کے انسانی حوالے سے ہے کہ جو غذا، کھانا پینا جانور بھی وہ بھی کرتا ہے۔ اب آئیے اس کی روحانی ہدایت کا کیا بندوبست کیا، جس کا ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آنا چاہیے۔ ہماری ہدایت، روحانی ہدایت کا یہ بندوبست کیا کہ ہمیں سب سے پہلے پیدا اسی فطرت پہ کیا کہ ہمیں نیکی پسند اور برائی ناپسند، نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت، یہ ہمارے دل کے اندر موجود ہے، ہر آدمی کے، چاہے وہ کسی کے گھر کا ہو۔ ہاں، اگر نبی، اس کو ہم نے سنبھال کے رکھا اس فطرت کو، اور اس کے خلاف نہ گئے، تو جو ہی اللہ کا دین سامنے آتا ہے تو بندہ اپنی اس فطرت کی وجہ سے فوراً اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، اگر وہ فطر مسخ ہو گئی ہو، اس غلط گھر میں پیدا ہوا، غلط نظام تعلیم میں، کفر میں، یہودی اور نصارہ بن گیا، پھر وہ جو ہے وہ کیونکہ اس غیر فطری چیزوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اپنی اصلی فطر کو مسخ کر چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ اس کو دین کی بات سننے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اس پہ عمل کرنا اس کو مشکل ہے، کیونکہ وہ غلط راہوں پر شیطان اس کا نفس جو ہے، نفس امارہ بن گیا ہے، اور وہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ابتداً پہلی اس میں سال میں نبوت کے یہ صورت نازل ہوئی، اور انسان کی کتنی عمدہ رہنمائی کی۔
اور پھر بتایا کہ دیکھو انسانوں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ لو، وہ بہار بھی لاتا ہے اور خزاں بھی، اور اس لیے تم جو ہے اس کی اس قدرت، طاقت، اور یہ جو پیچھے سارا اس نے خلق فسوا ول قدر فہدا ول کی کی خصوصیات کی صفات کی مالک جو ہے، ذرا اس کا دھیان رکھو، اس کے حکم کے مطابق چلو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلی نبی نبی کی صورت نازل شدہ ہے، آپ کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ کہیں یہ جو وہی آ رہی ہے جو میں نے آگے لوگوں کو پہنچانی ہے، میں اس کو بھول نہ جاؤں۔ تو آپ ذرا جلدی کرتے تو رب العالمین نے فوراً تسلی دی، اور یہ ہے مضمون آپ کا آج 6 تا 8 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور وعدہ فرمایا کہ میں اس کو، آپ کو اس کی حفاظت، اس کو یاد کرنا، اس کو بیان کرنا، وہ میں اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے رہے ہیں کہ یہ اس کا بندوبست میں کروں گا۔ اس کے بعد کل بھی ہم نے پڑھ لیا، اور یہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ نصیحت کرو اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ نصیحت قبول کون کرے گا؟ جو اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو جہنم، اور اگر اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری اور اس کی غلامی کی تو مجھے بہت بڑا انعام دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت اس شخص کو کریں جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی کی تو جہنم، اور اگر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی تو بڑے انعامات ہیں۔ ایسا شخص آپ کی دعوت کو قبول بھی کرے گا، آپ کی بات بھی سنے گا۔ دعوت تو سب کو دینی ہے، لیکن جب جس کے اندر یہ چیز ہو اس پہ خاص توجہ دینی ہے۔ اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ دعوت جو نبی لے کے آ رہا ہے نا، آیت 11 میں، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو اس سے منہ موڑے گا، جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، جو اس اللہ کی ہدایات ہیں، جو اللہ ہم سب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں جتنی، تو اس کی ہدایت یقیناً وہ عالم کل، وہ عقل کل، وہ حکمت والا، وہ اللہ جو سارے اختیارات رکھتا ہے، اس نے کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر۔ جس نے انکار کیا اس کا برا انجام بتا دیا۔ اور پھر عذاب بھی ایسا کہ آج 13 میں بتایا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندہ رہے گا، یعنی ہر حال میں اس کو عذاب کا جو ہے وہ اس پر جاری اور ساری رہے گا، موت تک اس کو نہیں آئے گی۔ یہ تھا کل کا، میں نے اس کی دہرائی کر دی۔ کوئی سوال آج 13 تک؟ اب آگے دیکھیں۔ السلام وہ علیکم۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، یہ دنیا کے جو فائدے ہیں، جو وہ انعام ہے، وہ بھی ذرا ایکسپلین کریں۔ دنیا کے کیا انعام ہے؟ آخرت کے تو بہت سمجھ آتے ہیں سب کو، دنیا کے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے آپ کو؟ آپ مجھے یہ بتائیں، دنیا میں مفید انسان کون سا ہے؟ مجھے یہ ایک بات بتائیں، پہلے آپ بتائیں۔ جو مطلب قرآن و سنت پہ چلے گا، اللہ کی رضا کے کام کرے گا۔ تو وہ معاشرے کے لیے مفید ہوگا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، لیکن وہ اس میں بیٹا فائدے پہلے، جو آتے ہیں سننے کے لیے، ان کے کیا فائدے ملیں گے دنیا کے، یہ بتائیں، اس کو ایکسپلین کریں ذرا۔ کیا آپ کو دنیا میں مال چاہیے؟ مجھے بتائیں۔ نہیں نہیں، لوگوں کو میں پوچھاتی ہوں کہ جب وہ قرآن کی طرف آئیں تو ان کو فائدوں کا پتہ ہو کہ دنیا کے فائدے بھی ملیں گے اس میں نا۔ دنیا میں فائدہ یہ ہے، سنیں، بڑے غور سے سنیں، مال اور اولاد اور یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ یہ نعمتیں ہم نے سمجھ لی ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ ذریعہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ قرآن و سنت جو انسان کو دنیا میں فائدے دیتا ہے، وہ اس کو ایک ایسا کارآمد انسان بناتا ہے، ان مشکلات سے گزار کے، آزمائشوں سے گزار کے، کہ وہ انسان دنیا میں انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے ہر حال میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ قرآن جس انسان، وہ مالدار نہیں ہوتا، وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ مال کی حوث میں ملکوں کو لوٹتا نہیں ہے، وہ حکومت میں آتا ہے۔ تو یہ سارے کام، دنیا کے جو مفاد ہم نے سمجھ رکھے ہیں، یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں۔ آپ
इन्हीं को समझ के कि बंदा नमाज पढ़े तो अमीर हो जाए। नमाज अल्लाह से ताल्लुक पैदा करके अल्लाह का बंदा बन जाए, वो सब वो हैं इनामात जो अल्लाह ने बंदे को के लिए रखे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि उसको डिग्रियां मिल जाएं, इस्लाम पे अमल करे, नहीं, डिग्रियां उसको मिलेंगी, हलाल तरीके से करेगा, उनमें बरकत अल्लाह ताला देगा, उसको हलाल माल कमाएगा, अल्लाह उसको बरकत देगा। अब बात समझ आई नहीं आई? जी जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, वो पुरसुकून हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। वो देखे ना, अगर वो अगर बेटा है तो बड़ा फर्माबरदार होगा, बाप है तो बेहतरीन बाप होगा, वो जो कुछ भी है, औरत है मर्द है, अगर वो दीन से जुड़ा हुआ है तो वो अल्लाह के लिए और इंसानों के लिए बेहतरीन इंसान होगा। यही इनामात है अल्लाह के। रहा सर जी एक दुनिया, बात, रही दुनिया की मालो दौलत, ऐश व उशरत, और ये सारी चीजें अल्लाह ने इंसान को आजमाइश के लिए दी हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सर जी एक बात कहनी है कि देखे कितना बड़ा इनाम है औलाद का नेक हो जाना, फिर नेक बीवी मिलनी शोहर को, और बीवी को नेक शोहर मिलना। ये सब इनामात है ना अल्लाह के, फिर कुरान से जुड़ बिल्कुल जाना, हमें बहुत बड़ा इनाम मिला हुआ है। बिल्कुल। अब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंसान एक बेहतरीन इंसान उसी वक्त बनता है जब अल्लाह और रसूल कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करता है। अब यहाँ मसला पता क्या है? मसला ये है कि हमने ये दुनिया का जो मालो दौलत और औलाद, डिग्रियां, ओहदे, इसको समझ रखा है कि ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है। नहीं, ये अल्लाह की आजमाइश है। इनाम उस वक्त है कि आपने जायज़ तरीके से इनको हासिल किया हो और आप इन सारी चीज़ों को उस तरह इस्तेमाल करें जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है। वो भी आपको कुरान और सुन्नत बताएगा। अब ज़रा चलें आगे। 14 नंबर आयत बहुत अहम आयत है। चंद चार अल्फाज हैं। कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हो गया जिसने अपना तज़किया कर लिया। ये है सबसे बड़ा इनाम। मैंने आपको बताया था कि सूरह बकरा की आयत 129 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, उसकी कबूलियत सूरह बकरा की आयत 151 में, फिर यही बात सूरह आल इमरान की आयत 164 में, फिर यही बात सूरह जुमा की आयत 2 और 3 में, जहाँ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की मनसबी जिम्मेदारियाँ, कि नबुव्वत के ओहदे पर जब अल्लाह ने फाज किया तो जिम्मेदारियाँ चार: तलावत आयात, तालीम किताब, तालीम हिकमत और तज़किया। ये है वो तज़किया जहाँ जिसका जिक्र है कि आप तलावत आयात करके, जब आप बड़े गौर से सुने और सवाल करें तलावत आयत से क्या होगा, जब आप समझ के कुरान को पढ़ेंगे, उसमें गौर व फिक्र करेंगे, आपका अकीदा तौहीद, अकीदा आखरत, इसमें यकीन की कैफियत आप हासिल कर लेंगे। यकीन का मतलब क्या है? कि अब यही हक है और कोई चीज़ हक नहीं है। और जब ये दो चीज़ों का यकीन होगा तो फिर आप आखिरत में का यकीन आप में इखलास अमल पैदा करेगा। इखलास अमल कहाँ से मिलेगा? वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से मिलेगा। अकीदा तौहीद, जब आपका जितना पहला इल्म है अकीदा तौहीद के लिए, उसकी मेराज तक पहुंचने के लिए इल्म है कुरान और सुन्नत का, और उसके मुताबिक अमल। ये ऐसा हो कि शिर्क का शायबा ना हो, ना अकीदे में ना अमल में। ये बड़ी वक्त के साथ साथ मेहनत के साथ अल्लाह ताला पर कुरान पे अमल, उसका इल्म हासिल करके अमल करने के बाद ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। जब ये अपनी परफेक्ट हालत में हो जाती हैं कि इस इंसान हर किस्म का तौहीद पे, अल्लाह की हाकमियत का ऐसा यकीन कि ज़िंदगी में कोई अमल उसके ख़िलाफ़ नहीं, आखिरत का ऐसा यकीन कि कोई अमल ऐसा नहीं करेगा जो आखिरत में उसको अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक बना दे, वो दुनिया में कभी ऐसा अमल नहीं करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना नमूना और अपना उसवा हसना के मुताबिक अमल करेगा उनके। ये है वो कैफियत, जब हासिल हो जाए तो तज़किया हो जाता है। इसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश होती है। और दूसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप आपका नफ्स इस कदर
اطمینان اس کو ہو جائے کہ صرف دین ہی پہ منع عمل کرنا ہے اور اس کے خلاف ہرگز نہیں جانا، چاہے میری جان جائے، اس وقت اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئنہ تھا، جس نے کو اطمینان ہی اللہ کی اطاعت میں تھا، اس کی خلاف ورزی کا کبھی سوچا بھی نہیں، یہ کیفیت بڑی دیر بعد حاصل ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ذرا پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مردیہ، وہ تم سے راضی اور تم اس سے راضی۔ یہ کس شخص کو نصیب ہوگا اللہ کی رضا؟ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس کے لیے آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ 4 آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، بقرہ کی 129، بقرہ کی 151، آل عمران کی 164، یہ پہلے بھی لکھوا چکا ہوں، اور سورۃ جمعہ کی آیت 2 اور 3، ان کو بار بار پڑھیں۔ یہ وہاں اللہ تعالیٰ نے تزکیہ حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، اپنے نبی کو حکم دیا ہے، وہ وہاں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ جو ہے، جو ہم سنتے ہیں ادھر سے ادھر سے، وہ ٹھیک نہیں۔ یہ تھی آیت 14۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ اچھا، اب ایک اور بات، جتنی اوپر والی بات اہم ہے نا کہ تزکیہ حاصل کرنا اور اس فلاح ہے دنیا اور آخرت کی، اب فرمایا ذکر اسم ربہ فصلی، اس تزکیے کا بنیادی چیز کیا ہے بھلا؟ پہلی چیز کیا ہے کہ اس تزکیے کو حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل ہے؟ سر نماز پڑھنا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ جو نماز پڑھنا آپ کہتے ہیں نا، یہ بات درست نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، ابھی تک آپ کے ذہن سے وہ پرانے تصورات نہیں نکلے۔ قرآن نماز پڑھنے کو کہتا ہی نہیں، نماز قائم کرنا۔ اور میں نے آپ کو لکھوایا ہے، دوبارہ لکھ لیں، تاکہ پہلے تو میں ایک بات ذرا سمجھ لیں کہ اقامت نماز جب انسان کرتا ہے، آپ یقین مانیں، ایسی نماز اگر 5 وقت وہ اقامت نماز کر لینا، وہ واقعتاً تزکیے کے راستے پہ بالکل آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ کے، اس پورے اس کے تقاضوں کو سمجھ کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو دے دیتا ہے۔ میں نے 10 حدیث بھیجی ہیں آپ کو، آپ نے پڑھی ہیں ساری؟ جی سر۔ سر پڑھ رہی ہوں سر، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ نہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، ان کو سمجھ کے، اور پھر نماز میں یہ ساری جو ان ہدایت، ان تقاضے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ نے پورے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اپنی نمازوں کو اس کے مطابق بناتے ہیں نہیں بناتے؟ بنا بھی رہی ہوں اور بنانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں ذات آپ صاحب اپنی ذاتی بات مت کریں، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب اسی پروسیس میں ہیں، لہٰذا جب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں آپ میرے مخاطب ہیں۔ میرے مخاطبین اس وقت 70 کے قریب آدمی ہیں، لہٰذا ہر ایک کو میری گزارش ہے کہ ان حدیث کو پڑھ کے، سمجھ کے، اور پھر انہی تقاضوں کے مطابق اپنی نمازوں کو پورا کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب اس اقامت نماز جو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، اس کے کچھ تو ظاہری آداب ہیں۔ ظاہری آداب کیا ہے؟ وہ شرائط ہیں جو ظاہراً پوری ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ طہارت و پاکیزگی، وضو سب سے پہلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت کے لوگ کس سے پہچانے جائیں گے؟ وضو کی کثرت سے۔ یہ وضو شروع میں دعا، آخر میں دعا، پورے اعضاء کو اسی طرح دھونا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے اقامت صلاۃ کے لیے کہ آپ کا وضو، اور ظاہراً وضو ظاہر کی چیز ہے، وہ مکمل ہونا چاہیے، جگہ پاک، کپڑے پاک، جسم پاک، سب چیزیں۔ یہ ہے طہارت اور پاکیزگی۔ نمبر 2، وقت کی پابندی۔ مردوں کے لیے وقت کی پابندی کیا ہے؟ کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ عورتوں کے لیے کیا پابندی ہے؟ وہ ایک، یہ نہیں کہ آخر وقت، بلکہ کوشش کریں کہ اول وقت میں نماز سے فارغ ہو کر
اپنے کام کریں، اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت دے گا۔ دوسرا تھا وقت کی پابندی، تیسرا نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کیا ہے؟ ہم جو ہے کبھی جمعہ کبھی پڑھ لیا، کبھی عید پڑھ لی، باقی نمازوں میں آگے پیچھے ایسی نمازیں انسان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ آپ سورہ معاون کو پڑھا ہے کبھی غور سے آپ نے؟ کیا آیت ہے وہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ سوری ہاں، ان نمازیوں کے لیے ویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح اس کی اہمیت کو دیکھیں۔ اور پھر قرآن میں آیت ہے کہ جہنم میں جا رہے ہیں لوگ تو جہنم کے فرشتے پوچھیں وہ تمہیں کیا چیز لے آئی جہنم میں؟ کیا آیت ہے؟ وَلَمْ نَكُ لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا جہنم کا سبب بنے گا۔ کبھی آپ نے سوچا یہ قرآن حدیث کی جو ہمارے سامنے صورتحال ہے؟ نماز کی پھر صف بندی کا اہتمام، مردوں کے لیے صف بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ اچھا، اس صف بندی کا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو پابند بنایا، اس کا ان کو دنیاوی زندگی میں کیا فائدہ ہوا؟ سر دنیاوی زندگی میں ان کا ڈسپلن آ گیا، بہترین ہو گئے، وہ ہر کام ضابطے کے مطابق کرنے لگے۔ آپ ذرا کوانٹیفائی کریں کس طرح ہو گئے؟ نظم و ضبط پیدا ہو گیا۔ یہی تو مسئلے ہیں، آپ نے سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ ان جنگوں میں جہاں دنیا کی بہترین دنیاوی طور پر فوجیں تھیں، چاہے وہ روم کی ہوں چاہے ایرانی ہوں، ان کے مقابلے میں صف بندی نے ان کو ایسا ٹریننگ دی کہ وہ پھر ان جو پروفیشنل آرمیز تھی ان کو انہوں نے ڈیفیٹ دیا۔ مثال لائیں نا تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ آپ ایک جنرل بات کر دیتے ہیں نظم و ضبط۔ بھائی نظم و ضبط تو نماز کی تربیت، نماز جو نہیں پڑھتا اس میں نظم و ضبط ہے ہی نہیں۔ میں بتا دوں آپ کو، میں مسلمانوں کی بات کروں، کافروں کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یہ پہلا تھا، پھر سن لیجئے، طہارت و پاکیزگی، دوسرا وقت کی پابندی، تیسری نماز کی پابندی، چوتھا صف بندی کا اہتمام، اور پانچواں نماز با جماعت کا اہتمام۔ اور آخری بات بہت ہی اہم، تلاوت قرآن میں ترتیل و تدبر۔ یہ ہے نماز کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ہم حمدیہ کلمات کہہ رہے ہیں، ہم سورہ فاتحہ کو جب پڑھ رہے ہیں تو کہاں توحید ہے، کہاں صفات الہی ہے، کہاں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہاں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اس پوری، اگر ہم غور سے سمجھ کے ترتیل سے تدبر سے پڑھ رہے ہیں تو یہ میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لائے گی۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس کی فضیلت ہے اس قرآن پر جو آپ الگ سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن میں جتنا تلاوت پڑھ سکیں اور سمجھ کے پڑھیں تو انسان کو وہ جب 5 وقت دن میں یہ ظاہری آداب پورے کے پورے بدل آئے گا جو میں نے آپ کے 6 کے 6 بتائے ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ نماز ہماری سیرت و کردار پر کتنا بہترین اثر ڈالے گی۔ یہ تو تھے ظاہری آداب جو ظاہراً ہمیں کرنا ہے، اور باطنی جو ہمارے دل کے اندر، جو ہمارے دل و دماغ میں سب سے پہلے کہ قنوت و ادب۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہیں تو کس کے دربار میں کھڑے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العزت۔ اور جب نماز سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سر دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں۔
میں ادھر پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، یہ کیفیت آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی اس وقت؟ سوچیں، ہزار بار سوچیں، یہ قرآن کی جو قرآن اور حدیث ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اسی کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ادب اس لیے کہ زندگی میں وہ نماز وہ عمل ہے کہ ہم رب کے دربار میں کھڑے اس سے بات چیت ڈائلاگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، خشوع، کون سی ہستی ہے جس کے دربار میں میں کھڑا ہوں، جس کے قبضے قدرت میں میرا سب کچھ ہے، اور میں نے اس کی نافرمانی کی تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ ہے خشوع، کہ اگر میرے ذہن میں یہ سب چیزیں ہیں کہ ناراض ہوا تو میں اس کی رحمت سے دور ہو جاؤں۔ تبتل، پوری دنیا سے کٹ کے، آپ شروع میں آپ کو آئیں گی خیالات دنیا کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن جب آپ شیطان سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ سے اتنا تعلق ہے اور اتنا نماز میں یہ ڈوب جاتا ہے، آپ پڑھتے وقت سمجھتے وقت اس پہ غور و فکر کر، وہ پھر دور ہو جائے گا۔ پہلی تھی قنوت و ادب، دوسرا ہے خشوع، تیسرا تبتل، اور چوتھا ہے تضرع، عاجزی۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے بندے کی، کیوں؟ وہ جب وہ عاجز بن جاتا ہے تو وہ اپنے رب پہ پوری طرح اس کی امیدیں، اس کا توکل اسی پہ ہوتا ہے۔ اور پھر اخلاص اور للہیت۔ اخلاص کیا ہے؟ یہ سارا عمل، چاہے وہ ظاہری آداب ہوں، باطنی آداب ہوں، نماز کا قائم کرنا، ادا کرنا ہو، یہ خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور نماز ایک یاد دہانی ہے۔ کس بات کی یاد دہانی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ معبود ہے اور میں بندہ اور غلام، اور بندگی میرا شیوا ہے۔ فہم و تدبر جو آپ پڑھ رہے ہیں اور جس کیفیات سے گزر رہے ہیں، سجدہ، رکوع، اس کا پورا بھرپور احساس، وہ فہم و تدبر۔ اور پھر آخری بات، 8 نمبر، قرب الہی کا شعور۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے یا اذکار تھے سجدے کے، وہ سارے آپ کو نہیں پتہ، اس لیے کہ ہم تو بس نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ہیں 6 میں نے آپ کو باطنی بتائے ہیں، 6 ظاہری آداب بتائے ہیں، اور 8 باطنی ہیں۔ یہ جب مکمل ہوں گی دونوں، تو پھر ہماری نماز اقامت نماز بنے۔ اور یہ ساری اتنی ضروری ہیں کہ اس کے بغیر نماز پڑھی جائے تو وہی نماز ہوگی جو آج ہماری نمازیں ہیں۔ نہ ہماری تربیت ہوگی اس میں، اور نہ ہمارے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے سارے جو احسانات ہیں اس سے ہم غافل ہوں گے۔ کوئی سوال اقامت صلاۃ کے بارے میں؟ سر یہ خشوع اور تضرع میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہاں، شاباش۔ خشوع ہے خوف کس کا؟ اللہ کی ناراضگی کا۔ تضرع جو ہے وہ جب اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے، ایک، اور دوسرا اللہ کی محبت ہوتی ہے، دونوں چیزیں بیک وقت، تو تضرع جو عاجزی ہے وہ ان دونوں سے پیدا ہوتی ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ وہ مجھ سے، میں اس محبت میں بڑھتا ہی چلا جاؤں، اور ڈر سے کہ وہ ڈر ایسا کہ میں اس کی نافرمانی نہ کروں۔ تو عاجزی 2 چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ماں کے سامنے بچہ کیوں عاجز ہوتا ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی کیوں اس سے عاجزی اختیار کرتا ہے؟ اس کی خوف اور خشیت اور اس کی صفات کی وجہ سے۔ تو جب خوف اور محبت ہوگی تو پھر اسی سے تضرع عاجزی جنم لے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سر جی خشوع اور جی سوال سر، اور سر ایک اور کوشچن یہ تھا کہ نماز، اقامت نماز تو ہم نے کر لی، لیکن پھر اس کی حفاظت کیسے کریں؟ ہاں، بڑا آسان ہے۔
حفاظت یہ ہے کہ آپ ہر نماز کو اس کو کوئی اقامت کریں، لیکن حفاظت یہ ہے کہ صبح، زور، عصر، مغرب، یہ حفاظت یہ ہے کہ نمازوں کو اقامت نماز بنا کے ادا کریں. یہ حفاظت ہے نماز کی. سر خشوع اور خضوع میں فرق بتا دیں پلیز. اچھا، خشوع اور خضوع، دیکھیں خشوع کی جو بڑی شکل ہے وہ ہے خضوع. خضوع کیا ہے؟ کہ میرے دل و دماغ میں اتنا اللہ کے خوف ہو کہ میرے جسم کے اعضاء بھی اس کی وجہ سے ان پر بھی اس ظاہر ہو. میں کھڑا ہوں، میں سجدے میں جا رہا ہوں، میں رکوع میں ہوں، بالکل میرا جسم جو ہے وہ اس خشوع کی وجہ سے، وہ اللہ کا ڈر جو میرے دل و دماغ میں ہے، وہ اس کا اظہار میرے جسم سے، میرے کھڑے ہونے سے، میرے سجدے میں، سب چیزوں میں ہو. بات کلیئر ہے؟ سر جی سوال ہے ایک. سر جی یہ جو ذرو ہے، یہ اس پہ ایک دم مجھے یاد ہے سورہ مریم کی آیت، وہ آ سکتی ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام کی جو دعا. دیکھیں وہاں ایک دوسری کیفیت ہے. ٹھیک. وہ اللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہاں ہم پورا نماز کا سسٹم جو ہے، وہ پوری نماز کے جو مراحل ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. اب اگر آپ کو بالکل یہ دو آیتیں 14 اور 15، قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. میں نے تزکیہ آپ کو کھول کے بتا دیا ہے. تزکیہ ہے کہ اپنے، اب اس کو دیکھیں نا، میں کئی پہلو سے بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا نفس لوامہ، جو اس کی اصلی کنڈیشن ہے جس پہ پیدا ہوا ہے انسان، کہ نیکی پسند کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے جو ٹوکتا ہے ہمیں. لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا. جو ہم برا کام ہم کرتے ہیں تو اندر آپ کہتے ہیں نا، جب ضمیر، بالکل اس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے کہ وہ ٹوکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، گالیاں بک رہے ہو، آپ کو شرم آتی ہے، آپ باز آ جاتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے نفس کی اللہ نے پہلی رکھی ہے. اسی کو قرآن و سنت پر عمل کر 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 کے آدمی نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے، اور اسی کو بگاڑ کے حد درجے پر جب لے جاتا ہے تو یہ نفس امارہ بن جاتا ہے. یہ برائی کر کے ہی راضی ہے، اور نفس مطمئنہ نیکی کر کے اور برائی سے بچ کر ہی راضی ہے. یہ ہے دونوں کیفیت اینڈ کی. کوئی سوال؟ سر جی جو اقامت نماز آپ نے بتائی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش ہم ایسی نماز ادا کر لینا تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. اچھا، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر نماز اقامت نماز ہو جائے، یاد رکھیے آپ کے لیے دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور فیض ہوگا کہ آپ کی اس نماز جو اقامت نماز ہے، یہ آپ کے سارے دین پر چلنا آسان کر دے گی. آپ کے وقت میں برکت، آپ کے مال میں برکت، آپ کی اولاد میں برکت. بے شک. یہ گارنٹی ہے. اگر میری نماز 5 نمازیں اقامت نماز ہو جائیں اور اس میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، آپ یقین مانیں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. یہ میری سیرت سازی، میرے اعمال میں ٹھہراؤ، اس میں بہتری آتی چلی جائے گی. میں اپنی تربیت کا بہترین ذریعہ جو ہے میری نماز ہے، اقامت نماز ہے. بے شک سبحان اللہ. اچھا، میں آپ کو تھوڑی سی اور، کیونکہ اب یہ بات چلنے کے لیے ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اس نماز کے، مجھے اقامت نماز کے فائدے کیا ہوں گے. اچھا، سب سے پہلے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایسی نماز آپ کو منکرات سے روک دے گی. جو اقامت نماز ہوگی نا، نہ آپ یہ جو گندگیاں ہیں میڈیا کی، اور یہ جو گیدرنگ، مکس گیدرنگ ہے، اور یہ سب چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قابل رفعت بنا دے گا. کیوں؟ آپ نے نماز میں انہی چیزوں کی استدعا اللہ سے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ مجھے تقرب الہی، اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو، وہ اقامت نماز میں ہے. فاسجد واقترب،
اب سجدہ آپ پہ لازم ہو گیا ہے. اور دیکھیں حضور نبی کریم بڑے غور سے سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بالکل ابتدا میں سورہ مزمل پہلے سال نازل ہوئی ہے. بڑے غور سے سنیے، یا ایہا المزمل، اے لپیٹ اوڑھ کر سونے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پیارا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ ذرا تیار ہو جو دعوت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے تھے اور کبھی چادر اوڑھ لی، کبھی لپیٹ لی، تاکہ اس سوچ کے حوالے سے غور و فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کرو تھوڑی، ہاں الا قلیلا، مگر رات کم، نصف ہو او انقص منہ، آدھی رات یا اس سے کم، او زد علیہ، اور چاہو تو اس پر زیادتی کر لو، وہ جو آدھی اور آدھی سے کم. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پڑھو خوب ٹھہر ٹھہر کر. یہ کون سی نماز ہے جس کا یہاں حکم دے رہی ہے اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ رات یا آدھی رات سے کم یا تہجد زیادہ؟ کی سر تہجد کی نماز، تہجد اب کی. آپ دیکھیں یہ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض رہا پوری زندگی. ہمیں مدینے میں جا کے چھوٹ دے رہی اللہ نے کہ چلو ٹھیک ہے، جو آخری رکوع ہے اسی صورت کا، کہ وہاں پھر کہ تمہیں اور بہت سارے کام ہیں، لیکن اگر جو کرے تو اس کے لیے بڑا اجر ہے. اور جو لوگ بے حساب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، وہ تہجد گزار ہوں گے جو تہجد کی نماز کا حق ادا کرتے ہیں. نماز کے اگر میں آپ کو فائدے گنانا شروع کروں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. کاش ہم ساری دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں. آپ ایک نماز پہ پڑھ کے اپنے نوٹس بنائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے. رہا اس کے فائدے، تو اس کے انفرادی فائدے پہلے سنیں کہ ایک فرد کو کیا فائدہ ہوتا ہے اگر کام کرنا. وہ فرد شناس بن جاتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رہتا ہے نمبر 2 کہ میں اللہ کا غلام ہوں. نمبر 3 اس کا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. نمبر 4 اس میں ذہنی یکسوئی اور اس کی توجہ فوکس ہو جاتی ہے. وہ بہترین ڈاکٹر بنتا ہے، بہترین سائنسدان بنتا ہے، بہترین اکاؤنٹنٹ بنتا ہے. کیوں؟ اس کو اللہ نے اس کی سوچ میں وہ تبدیلی لا دی ہے جو خلق خدا کے لیے اللہ کا حکم مان کر کرے گا تو خلق خدا کو فائدہ پہنچے گا. اور پھر اس جی دوبارہ بولیے گا جی یہ پوائنٹس، پلیز دوبارہ بولیے گا. فرسٹ شناس. اگر دیکھیں نا، جب بندہ اقامت نماز کرتا ہے تو کیسا فرض شناس بنتا ہے؟ وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اکاؤنٹنٹ ہو، جج ہو، جرنیل ہو، وہ قوم اور ملک کے لیے اور دین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. آپ دیکھ لیں، ان ججز کو دیکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ لیں. وہ جو ایسے انسان تھے کہ معاشرے نے ان سے اتنا فائدہ اٹھایا. پھر آپ خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، پھر صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، ان کی اقامت نماز نے ان کو کیسا انسان بنا دیا. یہ سارے انفرادی فائدے ہیں. فحشاء اور منکرات سے نفرت، ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. پابندی وقت کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اتنا انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تضرع اور عاجزی کرتا ہے کہ اس کے اندر کبر و غرور کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں انفرادی اور اجتماعی فائدے، ذرا ان کو پڑھیے اور سمجھیے، پھر مجھ سے سوال کیجیے. میں ابھی آپ کو اس بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی سر جی. اور کوئی سوال؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ صورت جو نازل ہوئی تھی پہلی ہجری میں، پہلی نبوی میں، ہجری نہیں، نبوی کا مطلب ہے کہ مکے میں پہلے سال میں نازل ہوئی. کس قدر اس کے اندر انسان کی بھلائی، انسان کی تربیت اور اللہ سے تعلق، اللہ کی یہ ساری جو پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے پہلے کہ وہ
اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں نہ صرف پیدا کیا بلکہ ہماری بہترین ساخت بنائی، سوا، پھر قدرا، سب لکھ دیا انسان کے لیے اس اپنے علم کے بنیاد پر، اور پھر اس کو ہدایت بھی دے دی۔ ایک میں نے آپ کو بتایا حیوانوں کی ہدایت ہے، اسی طرح انسان کی بھی حیوانی ہدایت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سب پتہ ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ کہاں ہے، میں نے کیسے پینا ہے۔ یہ اس کی ہدایت ہے حیوانی، جو ہر انسان کو، حیوان کو بھی دی ہے۔ لیکن انسانی ہدایت کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جانے اور پہچانے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کو ٹھیک بنایا۔ اس کے بعد سارے انبیاء اور کتابیں اسی کے لیے آئیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 16، بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ ہے سب سے بڑا نقص، سب سے بڑی رکاوٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری کہ وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ جو بات ہے، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہم ساری جو ہماری اللہ تعالیٰ سے نافرمانیوں کی سب سے بڑی وجہ وہ دنیا کی محبت ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد، میں اس کو اب تھوڑا سا کھولتا ہوں آپ کو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، مقابلہ بھی کر دیا۔ اس آیت میں کس کا مقابلہ کیا ہے خیر و ابقیٰ؟ دنیا اور آخرت کا۔ دنیا اور آخرت کا۔ اچھا، پتہ ہے آپ کو قرآن میں یہ بات بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ یہ جو دنیا اور آخرت کا تقابل بھی کرتا ہے، پھر دنیا کی حقیقت بھی الگ سے بتاتا ہے۔ بتاتا ہے نہیں بتاتا؟ اب آج آپ لکھ لیں اور ان کو ذرا غور سے دیکھیں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ لکھیں کون کون سی صورتیں ہیں۔ میں پھر آپ کو دنیا اور آخرت کا بھی بتاتا ہوں کہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ایک منٹ میں وہ آیات ذرا دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، وہ میں نے پہلے آپ کو لکھوائی ہیں، اس وقت وہ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن دنیا اور آخرت کا جو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے مقابلے میں کیا چیز بہتر ہے؟ آخرت۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیے، دنیا کیوں بہتر نہیں ہے؟ وہ عارضی ہے۔ اور آخرت کیوں بہتر ہے؟ وہ دائمی ہے۔ پہلی بات، آخرت، دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے خیر و ابقیٰ، وہ لا زوال ہے، اس میں کوئی زوال نہیں آئے گا۔ لیکن دنیا موت کے بعد ختم، تو دنیا فانی اور آخرت لا زوال۔ دنیا کی ساری نعمتیں جو آپ یہاں دیکھتے ہیں، مال، اولاد، کوٹھیاں، کاریں، یہ سب متاع قلیل ہے۔ متاع قلیل کیوں ہے بھلا؟ سر موت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے۔ ہاں بالکل، سب کچھ یہاں چھوڑ کے خالی ہاتھ کفن پہنا ہوا اللہ کے سامنے پاک پیش ہو گیا، تو قلیل ہوئی یا نہیں ہوئی دنیا؟ اور آخرت جنت کی نعمتیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، کیسی ہوں گی؟ بے مثال اور لا زوال۔ دنیا متاع قلیل اور آخرت بے مثال اور لا زوال۔ دنیا اس لیے بھی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، انسان کی ہر خواہش یہاں پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے جس میں ہر خواہش نہیں پوری ہوتی۔ آپ پاکستان کے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، لوٹ لوٹ کے لوٹا ہے اس ملک کو،
اور اب بھی چاہتے ہیں کسی طرح واپس آ جائیں، حکومت ان کو مل جائے، لیکن اللہ نہیں چاہے گا تو بالکل نہیں ملے گی، اور ان کی حالت بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جنت اس لیے بہتر، آخرت اس لیے بہتر کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے وہ پیش کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا، اس لیے بھی کہ دنیا کی پرستی نا عاقبت اندیشی ہے، بڑا غلط خیال ہے۔ جو دنیا کے پیچھے پڑ گیا برباد ہو گیا، اس نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ تو اگر دنیا کو انسان نے دنیا پرستی میں پڑ گیا اور اس پہ عمل نہ کیے، وہ جو اللہ نے بتائے ہیں اس سے رکا نہیں جس سے اللہ نے روکا ہے، تباہی اور بربادی۔ اچھا، آخری بات وہ آپ مجھے بتائیں گے، ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ ساری خرابیوں کی، دنیا میں انسان کی ناکامی کی، خرابی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ سر انہم کانوا لا یرجون حسابا، پر دنیا پرستی اور آخرت فراموشی۔ آپ نے ویری لکھا گڈ، ایکسیلنٹ، یہ ہے جواب۔ دنیا پرستی اور آخرت فراموشی، یہ سب سے بڑا جو ہے دنیا کا گھاٹا، کہ انسان دنیا میں آیا تھا عمل کرنے کے لیے، وہ دنیا کے حاصل کرنے کے لگ گئے پیچھے، اور قبر تک پہنچا۔ الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے اس کو غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ لبے گور پہنچ گیا۔ اچھا، یہ تو تھا کہ ساری خرابیوں کی جڑ دنیا پرستی اور آخرت فراموشی، یہ لکھ لیں تاکہ ہم آپ اس بات کو پکا کریں۔ اچھا، بھلائیوں کا سرچشمہ کیا ہے بھلا؟ دیکھیں نا اس کے مقابلے، جی آخرت پر یقین اور اس کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنا۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ لکھی ہوئی ہے پہلے سے پرانی والی۔ ہاں، وہ میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ آپ اسی کو پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں دنیا بمقابلہ آخرت، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کہیں ہم نعوذ باللہ۔ دیکھیں، آج پہلے میری بات کو آپ سمجھیں، آج پاکستان کے اندر آپ کو کوئی اسکول نہیں ملتا جہاں آپ کے بچے اس لادینیت سے بچ جائیں، اس دنیا پرستی سے بچ جائیں۔ ہم نے پورے نظام کو، پاکستان کے تعلیمی نظام ہو، عدالتی نظام ہو، آپ کا ایڈمنسٹریشن کا نظام ہو، ہم نے ان سب کو دنیا پرستی کی بنیاد پر استوار کیا ہے۔ یہ بات مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ جی سر۔ بالکل سر۔ اسی چیز نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ تو دنیا پرستی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے رہے، نہیں، آپ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ ان کی کوئی تربیت نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے پھر کل اسی طرح جو کافرانہ نظام سے نکلتے ہیں، تو ان کے عقائد و بنیاد اور سب کچھ اسی نظام کی وجہ سے دین سے دور ہوتے ہیں۔ سر دنیاوی زندگی کی حقیقت میں جو آپ نے آیات لکھوائی تھی، سورہ یونس کی 24، الحدید کی 20 اور کاف کی 45۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، آپ لکھ لیں بھائی، پھر بولیں آپ۔ سر سورہ یونس کی 24، الحدید کی 20 اور کاف کی 45۔ جی، لکھ لیا بھائی آپ نے؟ جی سر۔ اچھا، اگر آپ لکھ لیا تو آپ نے بتایا کہ کاف کی 45 ہے اور یونس کی کتنی ہے؟ یونس کی 24 ہے سر۔ اچھا، اور آخری جو ہے الحدید کی 20۔ یہ لکھ لیں۔ اچھا، اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ میں سے کتنے نے ان کو دیکھا ہے، تینوں آیتوں کو، اور کیا پایا ہے؟ میں نے پڑھا ہے۔ اچھا، پڑھا ہے تو مجھے بتائیں اس میں کیا لکھا کیا ہے؟ تینوں میں ایک ہی بات ہے، الفاظ سر مختلف۔ ایک ہی بات ہے کہ ایک جوبن آتا ہے ہر چیز پہ اور پھر وہ تباہ ختم ہو جاتی ہے۔
یہ تو دنیا میں آپ بہت اختصار سے کام لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. وہاں بتایا گیا ہے دنیا کی زندگی اتنی اتنی عارضی ہے جیسے یہ فصل آپ کے سامنے ہے. ساجد آیت پڑھ دوں کہف کی. آکاف کی پڑھ دیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اب یہ آئے تو یہ باقی ہوں بتا دیا. جس طرح کھیتی بڑی ہوتی ہے، کونپل نکلتی ہے، پھر وہ جوان ہوتی ہے، پھر لہا اٹھتی ہے، پھر پک جاتی ہے اور پھر زرد پڑ جاتی ہے. زرد کا مطلب کیا ہے؟ کمزوری آتے آتے اس کا رنگ زرد ہوتا ہے اور پھر وہ خس و خاشاک بن کے ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں. بالکل اسی طرح انسان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور بڑھاپے کے بعد موت. بالکل کتنا کلیئر انڈرسٹینڈنگ رہی ہے کہ دنیاوی زندگی حقیقت تو یہ ہے، ایک پودے کی سی ہے. اور آپ روز دیکھتے ہیں، قیامت تک دیکھتے رہیں گے، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. ہم اس دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے زندگی اس پہ ترجیح دیتے ہیں. یہ تو آپ نے آج ہم نے دیکھیں تزکیہ کا مفہوم سمجھا، نماز کی اہمیت کو سمجھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پرستی جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارے لیے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اور یہی ہماری تباہی کا بات بنتی ہے. اور میں نے آپ کے سامنے دنیا اور آخرت کا کمپیریزن اور کنٹراسٹ کر کے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 18 میں کہ ذرا غور کرو، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی تھی کہ دنیا یہ رب ہے، یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے. اسی کی تفصیلات وہاں پہلے صحیفوں میں بھی آئی ہے. اور صحف ابراہیم و موسیٰ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اسی چیز کو کھول کھول کے بتایا ہے. اب قرآن میں پورے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اب بھی اگر انسان باز نہ آئے اور نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، اور کیونکہ یہ دارالعمل ہے، عمل کرے، اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں اس کو انعام مل کے رہے گا. کیوں؟ وہ اللہ کی قدرت، اس کے کمالات، اس کی صفات کا تقاضا ہے کہ آخرت ہو، اور ایسا عدل ہو جو عدل جسے آئیڈیل جسٹس کہتے ہیں، یہ آخرت میں ہوگا. اسی کی طرف آپ ذرا پوری طرح اس کو سمجھ کے پوری زندگی میں عمل کریں. یہ ہے اس صورت کا خلاصہ، اور یہ ہے اس صورت کے مضامین. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سر. آپ سب کو مل چکے ہیں روزے پر جو میں نے بھیجے ہیں آپ کو. روزے میں 3 آرٹیکل میں نے آپ کو بھیجے ہیں. ایک ہے استقبال رمضان، ایک ہے رمضان کیسے گزاریں. تو اور آپ جو ہے ان دونوں کو پڑھیں، سمجھیں، اپنے دوستوں میں سرکولیٹ کریں تاکہ وہ تیاری کریں. 1 مہینہ رہ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ. پتہ نہیں ہم اگلے رمضان میں زندہ ہوں یا نہ ہوں. ہم اس رمضان کو بھرپور اس سے استفادہ کریں. ضرور سر، انشاءاللہ. ابھی ایک بہن نے کہا کہ رمضان میں ٹائمنگ کیا ہوں گے. اگر آپ بھی سوچ لیں پھر مجھے بتائیں. اگر آپ چاہیں گے تو ٹائمنگ رمضان میں ہم تبدیل کر دیں گے. سر پچھلے رمضان میں آپ 2 بجے آپ کی ٹائمنگ تھی. سر ہمارا 1 سال ہو گیا آپ کے ساتھ. 2 ہاں بجے جی الحمدللہ. پورا ٹائمنگ. ہو گیا، الحمدللہ الحمدللہ پورا الحمدللہ سال ہو سر. گیا.